صراط الذين أنعمت عليهم. آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آج کے اسپانسرز کے لیے اور ان کے مرحومین کے لیے بالخصوص نظر عباس ابن نظر حسن کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و صراط المستقیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہ العالمین المخاطب بطہ و یاسین الذین سمیٰ فی السماء بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. امیر المومنین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد. اور تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے تیسری بار بلند تر صلوات پڑھنا. آج تو آخر میں چونکہ مصائب اور ماتم ہوگا لہٰذا جو ہے وہ جو مسائل کی بات تھی وہ آغاز میں کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ جو ہمارے سلسلے گفتگو اس کو جاری رکھیں گے. تو ایک سوال جو کل آیا تھا اور یقیناً بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوگا، میں نے سوچا کہ اکٹھا اس کا جواب دے دیا جائے. وہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ کس وقت پر شروع ہوتا ہے. تو اس حوالے سے قرآن کی جو ہے وہ آیت موجود ہے کہ جس میں وضاحت کے ساتھ روزہ شروع ہونے اور روزہ ختم ہونے کے متعلق بیان کیا گیا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اس کا تذکرہ کیا گیا. ارشاد ہو رہا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. ارشاد ہو رہا ہے کہ روزے کو شروع کرو اس وقت پر کہ جب صبح کے وقت میں سفید اور کالا دھاگا ایک دوسرے سے واضح نظر آنے لگے اور روزے کو مکمل کرو رات کے وقت. یہ جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے. ظاہر ہے کہ تھوڑی سی اس کی وضاحت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نارتھن ہیمسفیئر میں رہتے ہیں اور یہاں پر فجر کے وقت کا تعین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس وجہ سے یہاں پر احتیاط کی رعایت کرنا زیادہ ضروری ہے. تو جو بھی اذان کا وقت ہو اس سے کم چند منٹ پہلے اور بہتر ہے کہ 10 منٹ پہلے جو ہے وہ روزے کو شروع کر دیا جائے. You mentioned that the fasting begins at Fajr, but due to the fact that there is no certainty regarding the time of Fajr, especially in the northern hemisphere, therefore it's better to start the fasting at least a few minutes, and better to start 10 minutes before the time of Fajr, so that we're sure
that's when we started the fasting, that there was the time for Fajr. And to complete the fasting at night, that's why it's recommended to do Maghrib prayer and then to break the fast. امید کرتا ہوں کہ اسے یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا کہ جو ہے وہ روزہ کب شروع ہوتا ہے اور کب اس کا اتمام ہوتا ہے. شروع و فجر پر ہی ہوتا ہے, ختم مغرب پر ہی ہوتا ہے, لیکن افضل اور بہتر اور ثواب اس میں یہ ہے جہاں اتنی محنت کی ہے وہاں 10 منٹ اور ادھر اور ادھر اگر محنت کر لیں تو ظاہری بات ہے کہ روزے کو بچانے کے اندر اس کا کام ہے. مل کر ایک صلوات پڑھ لیں محمد واجل فرج. ہمارے آپ کے درمیان چوتھا سلسلہ گفتگو ہے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں وہی خیر البریہ ہے. تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں یقیناً جو سلسلہ گفتگو اذان عالیہ میں ہوگا کہ بات کو یہاں سے شروع کیا تھا کہ یہ آیت کے نزول, اس کا اسباب نزول, کیوں یہ نازل ہوئی تھی, اس کے نزول کے بعد حضور نے کیا فرمایا تھا, اور اس حدیث مبارک کے روشنی میں کہ کامیابی کی کیا اہمیت ہے اور کیوں دین نے ایمان اور عمل صالحات کا بار بار تکرار اور اصرار کیا کہ ایمان بھی چاہیے اور نیک اعمال بھی چاہیے. تو یہاں تک گزارشات کو کل اس مرحلے پر روکا تھا کہ ایمان اور نیک اعمال دونوں چاہیے اور یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ضمانت ہے. تو ظاہر ہے کہ جب یہ گزارش آپ کی خدمت میں کی کہ جب انسان دنیاوی کامیابی کی خاطر محنت کر رہا ہے تو کم سے کم اتنی ہی اسے اخروی کامیابی کے لیے, ابدی کامیابی کے لیے, وہ کامیابی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے لیے بھی کرنی چاہیے. ویسے تو زیادہ کرنی چاہیے لیکن کم سے کم اتنی تو کرنی ہی چاہیے. تو پھر پہلا سوال ظاہر ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والے کا یہی ہوگا کہ یہ ایمان کیا ہے, اس کی کیا تعریف ہے, کیسے پتہ چلے کہ ہم مومن ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو ایک مسئلے کی طرف آپ کے ہلکا سا اشارہ میں نے کیا تھا کہ اعرابی آ کے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے, تو اللہ نے آیت نازل کر کے کہا حضور سے کہ آپ یہ کہیے کہ ایمان تم نہیں لائے ہو بلکہ یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو, اس لیے کہ اسلام کا تعلق زبان سے اقرار کرنے سے ہے اور ایمان کا تعلق دل میں اتر جانے سے. جب وہ بات کہ جو زبان سے اقرار کی جاتی ہے دل میں اتر جاتی ہے اس کو ایمان کہتے ہیں. اب یہ کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ دل میں جو اترا ہے وہ حقیقی طور پر ایمان ہے یا نہیں ہے, اس کی طرف جو ہے وہ کیسے ہمیں توجہ حاصل ہو اور کس طرح سے ہمیں پتہ چلے کہ ایمان ہے ہمارے پاس یا نہیں. کیوں یہ پہلا مرحلہ ہے, سب سے پہلے ایمان ہو تب وہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے راستہ ہموار ہو, مگر نہ جب ایمان ہی نہیں ہے تو نیک اعمال کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے کہ ایمان کے لیے اور ایمان کی تعریف جاننے کے لیے جو ہے وہ حضور کی ذات کو ہی دیکھیں گے, حضور کے زمانے کو دیکھیں گے, حضور کی سیرت کو دیکھیں گے. حضور ہی بتائیں گے کہ ایمان دراصل کیا چیز ہے, اور جو وہ بتائیں گے, جیسے وہ بتائیں گے, اس کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ہے اصل میں ایمان. تو حضور نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے, ہم سب کے لیے آسان حل بتا دیا ایمان کے باب میں. کیا فرمایا؟ سن 5 ہجری ہے اور اس ایئر میں, اس سال میں مکے والے جو گزارش کر چکا, بدر کی بات ہوئی کل,
کہ بدر میں آ چکے، وہ احد میں بھی آ چکے، اور گو کہ احد میں مسلمان اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئے جس طرح سے بدر میں ہوئے تھے، لیکن کافروں کو یہ پتہ چل گیا کہ اب ہم جتنے بھی جنگ کریں نہ اسلام کو ختم کر سکتے ہیں نہ رسول کو قتل کر سکتے ہیں۔ اور مصیبت یہ ہے کہ جب کوئی بھی کسی بھی طرح سے کسی طرف سے اٹھ کر کے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بیچ میں علی آ جاتے ہیں۔ جو جہاں سے بھی، جس طرف سے بھی، جس اینگل سے رسول کے اوپر کوئی کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بچانے کے لیے درمیان میں علی آ جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ہمارے اسٹریٹجی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ بدر میں دیکھ لیا کہ نہیں ہوا، احد میں تھوڑی سی اسٹریٹجی میں تبدیلی آئی، لیکن وہاں پر بھی وہ آؤٹ کم نہیں نکلا جو چاہ رہے تھے۔ تو اب انہوں نے بہت سارا زیادہ پلاننگ کے بعد، یعنی چوتھا سال ہجری کا گزر گیا، دوسرے سال میں بدر ہوئی، تیسرے سال میں احد ہوئی، چوتھا سال گزر گیا، اب پانچواں سال آ گیا۔ اب پانچویں سال ہجری کے اندر ان کے پلاننگ کے مطابق، ان کے اسٹریٹجی کے مطابق انہوں نے اب جو ہے وہ مدینے میں رہنے والے جتنے بھی حزب اور جتنے بھی گروپ اور گروہ تھے ان سب سے مل کر کے سیکرٹ میں خفیہ ایک پلاننگ کی کہ ہم جو ہیں وہ مدینے کے اوپر اٹیک کریں گے اور آپ جو ہیں وہ ہماری مدد کریں گے کیونکہ آپ مدینے کے اندر ہیں، اور ہمارا آبجیکٹیو اور مقصد یہ ہے کہ ہم نے رسول کو قتل کر دینا ہے اور اسلام ختم کر دینا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو باقی گروہ تھے مدینے میں، انہوں نے ان کو، وہ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضور وہاں پر رہیں، مسلمان رہیں، تو مجبوری کے عالم میں انہوں نے یہ قبول کیا تھا کہ حضور آ کر یہاں رہ رہے ہیں، تو وہ بھی سارے مل گئے۔ اور جب وہ مل گئے تو اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں، یعنی حزب کی جمع احزاب، جتنے گروپس تھے سب مل گئے حضور کے خلاف۔ اور جنگ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت سلمان کے مشورے پر، جو کہ مشہور بات ہے، گو کہ رسول وہ ہوتا ہے جسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مشہور بات یہ ہے تاریخ میں کہ حضرت سلمان نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ حفاظتی طور کے اوپر شہر کے چاروں طرف خندق کھودی جاتی ہے تاکہ کوئی حملہ نہ کر سکے، تو اسی طرح سے جو ہے وہ خندق کو کھودا گیا۔ اب تفصیلات نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف جو ہمارا موضوع ہے اس کے متعلق جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے کانٹیکسٹ بیان کر رہا ہوں کہ یہ 5واں سال ہو گیا، یہ 5واں سال ہو گیا، یہ خندق ہو گئے، یہ احزاب سارے جمع ہو گئے حضور کے خلاف۔ اور اس میں جو ہے وہ ان کا جو سب سے بہادر، سب سے بڑا پہلوان عمرو بن عبد ہے، وہ آ گیا، اور آ کر کے اس نے یہ آواز لگائی کہ میں تمہیں، انگلش میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ون ون سچویشن دے رہا ہوں، دونوں طرف سے تمہارا فائدہ ہے، آ جاؤ میرے مقابلے کے اوپر، اگر تم نے مجھے مار دیا تو تم غازی ہو جاؤ گے، اور اگر میں نے تمہیں مار دیا تو تم شہید ہو جاؤ گے، تو دونوں طرف سے تمہارا ہی فائدہ ہے، اگر غازی ہو گئے تب بھی جنت میں جاؤ گے، شہید ہو گئے تب بھی جنت میں جاؤ گے۔ تو جب یہ اس نے کہا تب بھی درس جو ہے وہ خاموشی برقرار رہی۔ ہاں ایک صاحب کھڑے ہوئے، تاریخ میں آئے کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے مقابلے پہ کون جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ ہم لوگ سفر پر تھے اور رات میں ڈاکو نے حملہ کر دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس نے سپر اٹھانے، شیلڈ اٹھانے کے بجائے اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا۔ مطلب اتنا بہادر ہے کہ اس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا تھا۔ ظاہری بات ہے اب رات کے وقت میں اونٹ کے بچے کو ہی اٹھائیں گے، آپ کو تو نہیں اٹھائیں گے۔
آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ صلوات پڑھیں محمد والے تو بہرحال انہوں نے یہ کہا. اچھا تاریخ میں بڑے مزیدار بات ہے یہ کہ ساری ہی بات مزیدار ہے، لیکن یہ خاص طور سے مزیدار بات ہے کہ عرب کا طریقہ دستور تھا، ہے ابھی تک، کہ جنگ کے اندر جو ہے وہ رجس پڑھا جاتا ہے، تعارف کرواتے ہیں ایک دوسرے کا کہ میں فلاں ہوں، اس کا بیٹا ہوں، میں یہ ہوں، میں فلاں بہادر ہوں. تو اس دن جو ہے وہ عمر نے رجس نہیں پڑھا تھا، شاید اسی لیے نہیں پڑھا تھا کہ جب اس کی تعریف پہلے سے مسلمان کے خیمے میں ہو رہی ہے تو اسے رجس پڑھنے کی کیا ضرورت کہ وہ اپنا تعارف کروائے کہ میں اتنا بہادر ہوں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں ایسا پہلوان ہوں، میں نے اتنے لوگوں کو مارا. خیر جب کوئی نہیں اٹھا اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں عمر کے مقابلے پر جاتا ہوں، تو حضور نے ہمارے جو یہ پہلے والے مسئلے کا حل بتایا ہے. آج کے دن بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کا وہ کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں وہ خیر البریہ ہیں. تو اس دن حضور نے فرمایا کہ برز الایمان کلہ الی شرک کلہ، میں نے سارے کے سارے ایمان کو تمام تر شرک کے مقابلے پر بھیج دیا. خندق کے روز مولا علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ میں نے آج پورے کے پورے ایمان کو سارے کے سارے شرک کے مقابلے میں بھیج دیا. تو یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر سارے ایمان کو آپ نے میدان میں بھیج دیا تو جو یہ باقی خیمے میں رہ گئے ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ ان کے بھئی آپ کہہ رہے ہیں ایمان، سارا ایمان کلہ، پورا ایمان میں نے میدان میں بھیج دیا. تو شاید رسول اللہ یہ جواب دیں کہ یہی تو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ پورے ایمان کو میں نے میدان میں بھیج دیا ہے، اب جو کوئی بھی اس پورے کے پیچھے چلے گا اس کو اس کا جز مل سکتا ہے. جو کوئی بھی اس پورے کے اس ایمان کے پیچھے چلے گا، اس کی اتباع کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس کے نقش قدم پر چلے گا تو اسے اس کا جز مل سکتا ہے، لیکن جو اس سے جدا ہو گیا اسے ایمان کا کوئی حصہ نہیں مل سکے گا. میں صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. یعنی ایمان کے لیے ضروری ہے امیر المومنین علیہ السلام کی ذات سے توثق ہونا. یہ بتا دیا آج کے دن کہ یہ ہے پورا کا پورا ایمان ان کے پاس ہے. اب جسے بھی اس کا جز چاہیے، اس کا حصہ چاہیے، وہ تھے علی کے پاس آنا پڑے گا اس ایمان کا جز لینے کے لیے، جتنا بھی اپنے ظرف کے مطابق آدمی لے گا. اور جب میدان میں سے واپس آ گئے، درمیان والی بات چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو کل کی جو بات ہوگی اس میں آ جائے گی. ذہن میں رکھیے گا یہ بات بہت تفصیلی، اور اس میں سے بہت سارے مزیدار پہلو ہیں ہمارے موضوع سے متعلق. اب جب علی میدان سے واپس آ گئے، درمیان میں کیا ہوا اس کو ذہن میں رکھیے گا، کل آئے گی. میدان سے واپس آ گئے تو اب حضور نے فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ہمارے دوسرے والے مسئلے کا بھی حل ہو گیا. پہلے والے مسئلے کا حل جاتے ہوئے ہوا تھا، دوسرے مسئلے کا حل آتے ہوئے ہو گیا. یعنی سارا کا سارا ایمان علی کے پاس، جسے ایمان چاہیے اسے علی کے پاس آنا ہوگا. اور واپس آتے ہوئے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یعنی کیا مطلب؟ یعنی قیامت کا دن ہوگا اور ترازو لایا جائے گا، اور ایک طرف ترازو میں سارے ثقلین کے اعمال رکھ دیے جائیں گے. ثقلین سے مراد جن و انس سب کے اعمال رکھ دیے جائیں گے، اور دوسرے طرف یہ ضربت کو رکھا جائے گا، اور یہ والا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا.
नाराए हैदरी। سارے ثقلین کی عبادت کو ایک طرف رکھا جائے گا اور ایک طرف صرف سارے علی کے اعمال نہیں، صرف یہ ایک ضربت کو ایک طرف رکھا جائے گا، تو یہ والا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضور نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل، یہ نہیں کہا کہ برابر ہے کہ ساری ثقلین کی عبادت رکھی جائے، یہ رکھی جائے تو وہ ترازو نہیں، یہ افضل ہے، یعنی اس طرف والا بھاری ہوگا۔ تو سوال یہ پوچھا جائے کہ یا رسول اللہ، علی پہلے بھی ضربتیں لگاتے رہے، بعد میں بھی لگائیں گے، اس والی میں کیا خصوصیت ہے کہ جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عبادت ثقلین سے افضل ہے؟ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ سارا لطف جو ہے بات کا اسی کے اندر ہے۔ اس والی میں کیا خصوصیت ہے؟ اس بات میں، اس ضربت میں کون سی خصوصیت ہے یا رسول اللہ کہ جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عبادت ثقلین سے افضل ہے؟ تو کہا اس کے لیے 2-3 باتیں پیش نظر رکھیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ میدان ہے جہاں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، مسلمانوں کی طرف سے کوئی یہاں پر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب یہ کہہ رہے تھے کہ عمر کے مقابلے پہ کون جائے، عمر جیسے پہلوان کے مقابلے پر کون جائے، جبکہ ایک اور آپ کے لطف لینے کے لیے ایک اور بات ہے، مل کر صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ جبکہ احد کے بعد آیتیں نازل ہو گئی تھی، کیا آیت نازل ہوئی تھی کہ جان لو کہ موت کیا ہے، کتاب مؤجلہ، یہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے، موت پہلے سے لکھی ہوئی ہے، نہ اپنے وقت سے پہلے آئے گی نہ اس کے بعد آئے گی، جب اس کا مقررہ وقت ہے تب وہ آ جائے گی۔ یہ بات احد کے بعد کیوں آئی تھی؟ کب میدان سے بھاگنے والوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ میدان سے بھاگنے سے موت سے آدمی بچ نہیں سکتا، اگر موت لکھی ہوئی ہے تو وہ آ جائے گی، نہیں لکھی ہوئی ہے تو میدان میں کھڑے کھڑے بھی موت نہیں آئے گی، یعنی میدان چھوڑنے کا کوئی ایکسکیوز جو ہے، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ موت اگر لکھی ہوئی آ جائے گی، نہیں لکھی ہوئی ہے تو میدان میں رہتے ہوئے بھی نہیں آئے گی۔ خندق کے روز حضور نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، یہ تو احد کے بعد آیت آئی تھی، یہ ریمائنڈ کرنے کے لیے کہ موت کے ڈر سے میدان نہیں چھوڑنا، کیونکہ موت اگر لکھی ہوئی ہے تو آ جائے گی، نہیں لکھی ہوئی ہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ خندق کے روز حضور نے یہ فرمایا، اور یہ روایت علامہ ابن شاہ آشوب مناقب آل ابی طالب میں نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا خندق کے روز کہ جو کوئی بھی عمر کے مقابلے پہ جائے گا اسے میں اپنے جانشینی کا وعدہ کرتا۔ یہاں پر مجھے پتا ہے روزے کے اس ٹائم پر ایسی بات کرنا، لیکن میں چلے چھیڑ دیتا ہوں، بات کرتی ہے تو عربی منطق کے اندر 2 لفظ ہوتے ہیں، بات کو واضح کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا لطف میں اضافہ ہو جائے۔ منطق میں 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک منطوق ہوتا ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے۔ منطوق گزارش کیا تھا ابھی ایک آدمی پہلے، منطوق یہ ہے کہ جو بات کہی گئی، اور مفہوم یہ وہ جو اس کے سے بات سمجھی گئی، یعنی وہ بات کہی نہیں گئی ہے لیکن اس میں سے یہ بات مفہوم کے طور پر واضح ہو رہی ہے۔ اس دن میں نے صلح والی بات کے اوپر یہ بات آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی۔ تو اسی طرح جب حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی عمر کے مقابلے پہ جائے گا اسے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اسے میری جانشینی ملے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور یہ ضمانت دے رہے ہیں۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ حضور یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ وہ زندہ واپس آئے گا،
حضور یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ یہ جانشینی کا وعدہ اس کے ساتھ کیا جائے گا جو زندہ بچے گا. تو جو فرمانے یعنی حضور یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ تم زندہ سلامت میدان سے واپس آؤ گے، اس کے باوجود بھی کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو جو ہو رہا ہے تو یہ پہلی بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یا علی جب آپ میدان میں گئے، یہ بات آپ لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں لیکن اس میں ایک غلط فہمی ہے، اس کو میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ آج کی گفتگو میں واضح ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ میری یہ پوری محنت آج کے دن کی سعادت ہوگی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مولا علی میدان میں گئے. آپ لوگ بارہا سنا ہوا ہے، مولا علی میدان میں گئے اور عامر سے یہ کہا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا میدان چھوڑ کے چلے جاؤ یا پہلا وار کرو، جو کہ مولا ہر میدان میں جا کے کرتے تھے. کہتے تھے یا اسلام قبول کرو یا میدان چھوڑ دو یا پہلا وار کرو. تو اس نے جب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو اس نے آپ کے منہ کے اوپر، آپ لوگوں کو معلوم، تو آپ اس کے سینے پر سے اتر آئے اور پھر دوبارہ اس کو زیر کیا اور پھر اس کو پھر نہ کیا. تو یہ جو اتر آئے اس پر لوگ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، کتابوں میں لکھا ہے کہ علی اس لیے اتر آئے کہ نفس شامل ہو جاتا. اگر آپ اس وقت اسے قتل کر دیتے تو آپ کا نفس شامل ہو جاتا. سنا ہوگا آپ نے، کتابوں میں بھی لکھا ہے. لیکن سوال ہے، یہ واقعہ ہے سن 5 ہجری کا. جنگ احزاب ہوئی سن 5 ہجری اور شب ہجرت کیا ہوا تھا؟ شب ہجرت کیا ہوا تھا؟ اللہ نے آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. تو شب ہجرت تو نفس بک چکا ہے، اب کون سا نفس شامل ہوگا؟ شب ہجرت جو نفس بک چکا ہے وہ سن 5 ہجری میں کیسے شامل ہوگا؟ وہ تو اللہ کے پاس ہے. شب ہجرت جو نفس بک چکا ہے وہ سن 5 ہجری میں شامل نہیں ہو سکتا. یا علی پھر آپ کیوں سینے سے اترے؟ نفس تو شامل ہو ہی نہیں سکتا، نفس ہے ہی نہیں تو شامل کیسے ہوگا؟ سب بات پڑھے محمد و آل محمد. کہ پھر آپ کیوں سینے سے اترے؟ کہا منافقین تو یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ علی نے اپنے لیے عمر کو قتل کر دیا، اس وجہ سے میں سینے سے اترا ہے. ایک اور وجہ بھی ہے جس کی طرف کل اشارہ کیا تھا، آج تھوڑی سی اس کی اور وضاحت ہو جائے کہ جنگ کرنی چاہیے اس کے ساتھ جو آپ کا ہمسر ہو. جنگ اس کے ساتھ ہوتی ہے، مقابلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو آپ کا ہمسر ہوتا ہے، یعنی برابر ہوتا ہے، کمپیٹیبل ہوتا ہے. عمر کون ہے اور علی کون ہے؟ دیکھیں ایک فطری سی بات ہے، آپ ہر ایک اس بات کی تائید کریں گے. جب کوئی بھی کسی بھی ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں ہلکا سا بھی اس کو تھوڑا سا خوف آ جائے، ڈر آ جائے، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ آپ سب لوگ تائید کریں گے اس بات. سب سے پہلے منہ خشک ہو جاتے ہیں. میرا تو ویسے بھی ہوا ہے کیونکہ 16 گھنٹے سے روزہ ہے، لیکن ویسے بات کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. جب بھی کہیں ڈر لاحق ہو تو سب سے پہلے منہ خشک ہو جاتا ہے. عامر علی کے مقابلے پہ آیا ہے اور جانتا ہے کہ علی کون ہے. عامر کو معلوم ہے کہ بدر میں علی نے کیا کیا ہے، احد میں علی نے کیا کیا ہے،
اس کے باوجود عمر کا منہ خشک نہیں ہوا. علی کے مقابلے پر آ کر عمر کا منہ خشک نہیں ہوا. تو علی نے ثابت کیا کہ میں ایسوں سے لڑتا ہوں کہ جس کا میرے سامنے آ کر بھی منہ خشک نہیں ہوا. اتنا بہادر ہے، اتنا جری ہے کہ میرے سامنے آ کر بھی اس کا منہ خشک نہیں ہوا. یعنی مسئلے کا حل کیا مولا نے کہ فلاں سے آپ کیوں نہیں لڑ لیے، فلاں سے آپ نے مقابلہ کیوں نہیں کر لیا، فلاں سے آپ نے بدلہ کیوں نہیں لے لیا. کہا کوئی عمر جیسا ہوتا تو میں کرتا. مل کے صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. تو یہ فرمائے. تو اب دوسرا مسئلہ حل ہوا کہ یہ عبادت ثقلین سے افضل کیوں ہے. ایک تو یہی ہے کہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، علی کے علاوہ کوئی نہیں گیا. دوسرا یہ مسئلہ امر حاصل کیا کہ منافقین کو بھی خاموش کر دیا. علی نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ امر جیسے کو، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ امر جیسے کو زیر کر کے اسے واصل النار کیا. اور تیسرا امر یہ ثابت کیا کہ علی نے یہ عمل، یہ بات، یہ کام کسی کے لیے نہیں، خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہے. بتایا کہ وہ عمل کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو وہ عبادت ثقلین سے افضل ہو جاتا ہے. نعرہ حیدری نعرہ حیدری جو عبادتاً کرتا ہے آدمی خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے کہ جس پر منافق بھی اعتراض نہ کر سکیں، وہ عبادت ثقلین سے افضل ہو جاتا ہے. یعنی اس مسئلے کا حل کیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہ چاہے ایمان چاہیے اور چاہے عمل الصالحات چاہیے، دونوں کے لیے علی کے پاس آنا پڑے. بلکہ زندگی کے گزارنے کے ہر اصول کے لیے، ہر طریقہ کار کے لیے، ہر اسلوب کے لیے، ہر اخلاق کے لیے علی کے پاس آنا پڑے گا. حضور نے بتا دیا کہ میں نے کسی بھی چیز کا حکم بعد میں دیا ہے اور اس کا نمونہ پہلے بیان کر دیا ہے. شریعت کی کسی بھی حکم بعد میں دیا ہے، اس کا نمونہ پہلے سے علی کی ذات میں بیان کر دیا ہے کہ کسی بھی چیز کا تمہیں نمونہ چاہیے ہو، اس کی پریکٹس کیسے اسے پر عمل کرنا ہے دیکھنا ہو تو علی علیہ السلام کی ذات اقدس کو ہم نے رکھا ہے. اور ہر میدان میں دیکھیے، میں نے کل گزارش کی تھی کہ جنگ کے اندر اخلاق کی بات ہو، ہاں دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ جنگ کے اندر بھی اخلاق کی بات ہو. اور جنگ کے اندر تو علی نے اخلاق کی بات کی ہی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ علی نے تو موت کے اندر بھی اخلاق کی بات کی. کمال ہے. جنگ کے اندر تو اخلاق کی بات بہرحال کمال ہے، موت کے اندر بھی علی نے اخلاق کی بات کی. موت کے اسلوب بھی، موت کے طریقہ کار بھی، موت کے بھی حسن جو ہے وہ علی نے بیان کیا اور بتایا. کیا بتایا؟ آج کا دن 18 ماہ رمضان المبارک کا دن، 40ویں ہجری ماہ مبارک رمضان میں علی جو ہے وہ ہر روز پوچھتے تھے، ہر روز جیسے ہی ماہ مبارک رمضان شروع ہوا ہر روز پوچھتے تھے اپنے بیٹوں سے کہ آج ماہ مبارک رمضان کی کون سی تاریخ ہے اور کتنے دن رہ گئے. حتیٰ کہ 13 ماہ رمضان مبارک آ گئی تو امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ آج ماہ رمضان مبارک کی کون سی تاریخ ہے. کہا کہ آج 13 ماہ رمضان مبارک. تو پوچھا کہ کتنے دن رہ گئے. کہا مولانا 17 دن اور رہ گئے.
تو دور سے، یہاں مولا بیٹھے ہوئے، دور سے ایک شخص جانے لگا. تو مولا نے صحابی سے کہا کہ اسے بلاؤ. وہ آیا. امام نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام عبد الرحمن ہے. کہا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا ملجم. پوچھا کیا بنی مراد سے تمہارا تعلق ہے؟ کہا مولا میرا تعلق بنی مراد سے. مولا کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میری داڑھی ہے جو خون سے خضاب ہوگی اور تم جو ہے وہ میرے اوپر ضربت لگاؤ. تو وہ حیرت سے، یہ کب ہے؟ 13 ماہ رمضان سن 40 ہجری، 19 ماہ رمضان سن 40 ہجری کو ضربت دو. 13 ماہ رمضان 6 دن پہلے کی بات. تو وہ کہنے لگا مولا میں؟ تلوار ہاتھ میں تھی. کہا مولا کو ہاتھ میں دے کے کہنے لگا مولا مجھے قتل کر دیجیے. کہا نہیں. کہا ایسا کرو کہ یہاں سے دور چلے جاؤ. مولا نے حکم دیا، وہ کوفے سے چلا گیا. اس 6 دن کے دوران ساری کہانی ہو گئی. ان 6 روز میں ساری کہانی ہو گئی کہ وہ 3 افراد آپس میں ملے اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ 3 لوگوں کو قتل کرنا ہے، اور دراصل قتل ایک ہی کو کرنا تھا. جو شخص عمرو عاص کو قتل کرنے کے لیے گیا اسے پکڑ لیا گیا. اس دن عمرو عاص نماز پڑھانے نہیں آیا. جو شخص امیر شام کو قتل کرنے گیا اس کا بھی ہاتھ پھسل گیا، اسے بھی اریسٹ کر کے اور سزا دی تھی. عبد الرحمن ابن ملجم صبح 19 ماہ رمضان خیر و خیریت سے کوفے میں وارد ہو گیا. یہ بات تو میں کل کروں گا، آج کی بات تک بات میں تمام کروں. 18 ماہ رمضان المبارک ہر روز علی کسی نہ کسی بیٹے یا بیٹی کے گھر پر افطار کے لیے جاتے. 18 ماہ رمضان المبارک سیدہ ام کلثوم کی باری تھی. آپ ام کلثوم کے گھر میں تشریف لائے. نماز پڑھنے کے بعد میں اور دسترخوان پر بیٹھے تو دیکھا کہ دسترخوان پر نمک، دودھ اور روٹی رکھی ہوئی ہے. بہت ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں. علی نے بیٹی کو گھور کر دیکھا اور کہا کہ کیا تم نے اپنے بابا کو کبھی ایک وقت میں 2 سالن کھاتے دیکھا ہے؟ عزیزو یہ ہم کر نہیں سکتے، یہ بس علی کر سکتے تھے، تو ہم سے تقاضا بھی نہیں کیا گیا، لیکن علی نے بتایا. کہا کیا مولا یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے؟ کہا نہیں، اس میں بھی اخلاق کا پہلو نہیں، دامن نہیں چھوڑنا. کہا کیا تم نے مجھے کبھی ایک وقت میں 2 سالن کھاتے دیکھا ہے؟ ام کلثوم نے چاہا کہ نمک کو اٹھا لے، مولا نے کہا دودھ کو اٹھا لو. اور کیا فرمایا؟ کہا ام کلثوم یہ یاد رکھو کہ قیامت کے دن ہر ایک کو حساب دینا ہوگا. قیامت کا دن ہر ایک کو حساب دینا ہوگا. جو کچھ بھی حرام کیا ہے اس کا عقاب ہوگا، لیکن جو کچھ حلال ہے اس کا حساب ہوگا. اور یاد رکھو کہ تمہارے بابا کو قیامت کے دن زیادہ دیر کھڑے ہونے کا شوق نہیں ہے. علی نے روٹی کے چند ٹکڑوں کے ساتھ تھوڑے سے نمک کے ساتھ افطار کیا اور کھڑے ہو گئے. صحن میں چہل قدمی کرتے تھے. ام کلثوم کہتی ہیں بابا آپ کو کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا، بابا آپ کو کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا. مولا فرمانے لگے کہ
ام کلثوم یاد رکھو کہ میں نے عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کا مقابلہ کیا اور کبھی بھی دل میں ذرہ برابر ڈر اور خوف نہیں پیدا ہوا، لیکن کل لقائے پروردگار کا روز ہے اور علی کب اس لیے رہا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس طرح ساری رات گزر گئی، صبح نمودار ہو گئی، علی مسجد میں جانے کے لیے آمادہ ہوئے۔ جب دروازے پر آئے تو وہ مرغابیاں جو علی نے پالی ہوئی تھی وہ شور کر رہی تھی اور علی کا دامن پکڑ لیتی تھی، جیسے یہ چاہتی نہیں تھی کہ علی گھر سے باہر جائے۔ جب غلاموں نے چاہا کہ انہیں دور کرتے ہیں تو مولا نے کہا انہیں رہنے دو، یہ میرے فراق پر رو رہی ہیں، یہ میرے فراق پہ گریہ کر رہی ہیں۔ اور حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، اے میرے بیٹے حسن، یاد رکھو جب تک کہ ان کے دانہ اور پانی کا انتظام ہو سکے تب تک کہ انہیں پالنا۔ جس دن تمہیں یہ لگے کہ تم ان کے دانہ اور پانی کا انتظام نہیں کر سکتے، انہیں آزاد کر دینا۔ خدا نے انہیں یہ قدرت دی ہے کہ یہ اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کر سکتے ہیں۔ عزیزوں، یہ سن 40 ہجری کا کوفہ تھا، یہ سن 40 ہجری کا کوفہ تھا جہاں علی کو چوپاہوں کے کھانے پینے کا اتنا خیال تھا کہ حسن سے کہنے لگے اگر انہیں کھانا نہ کھلا سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ ارے 61 ہجری کا کوفہ ہوگا، 61 ہجری کا کوفہ ہوگا جہاں امیر المومنین کی اولاد کو بھوکا پیاسا لایا جائے گا، اسی بازار میں کھڑا کر الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین